سفر آخرت کی تیاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تم لوگوں کو دیکھ لو کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ یعنی اب ہمارے پاس آنے کی تیاری کیجئے۔ بیت اللہ کا حج زیارت کر چکے، اب رب البیت کی زیارت کی تیاری کیجئے۔ چنانچہ آپ اٹھتے اور بیٹھتے اور آتے جاتے یہ پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اور کبھی سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھتے، اور کبھی یہ پڑھتے سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ ہر سال آپ رمضان المبارک میں ایک عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، مگر اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ حجۃ الوداع میں جب یہ آیت اليوم اکملت لکم دینکم، تو آپ اشارہ خداوندی کو سمجھ گئے، اس لیے حجۃ الوداع کے خطبے میں اعلان فرمایا شاید اب اس کے بعد تم سے ملنا نہ ہو، اور شاید پھر تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں، اور پھر غدیر خم کے خطبے میں فرمایا کہ میں بشر ہوں اور بشر کے لیے خلود و دوام یعنی ہمیشگی نہیں۔ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، شاید عن قریب میرے رب کا قاصد مجھے بلانے اور لینے کے لیے آ جائے۔ حجۃ الوداع سے واپسی کے بعد ایک دن آپ تشریف لے گئے اور 8 سال کے بعد شہدائے احد پر نماز جنازہ پڑھی اور ان کے لیے دعائے خیر فرمائی، جیسا کوئی کسی سے رخصت ہوتا ہو۔ واپس آ کر مسجد میں ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور خطبہ دیا، میں تم سے پہلے جا رہا ہوں اور میرا تم سے حوض کوثر پر ملنے کا وعدہ ہے، اور میں اپنے اسی مقام پر حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، اور مجھ کو زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئیں، اور مجھ کو اپنے بعد اس کا اندیشہ نہیں کہ تم مجموعی طور پر سب کے سب شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، البتہ خوف یہ ہے کہ تم دنیا کی حرص اور طمع اور باہمی تنافس میں مبتلا ہو جاؤ گے اور آپس میں لڑو گے اور ہلاک ہوگے۔ سریہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ۔ 26 صفر المظفر یوم دوشنبہ 11 ہجری کو آپ نے رومیوں کے مقابلے کے لیے مقام ابنا کی طرف لشکر کشی کا حکم دیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں غزوہ موتا واقع ہوا اور جس میں حضرت اسامہ کے والد حضرت زید بن حارثہ اور حضرت جعفر طیار اور عبداللہ بن رواحہ وغیرہم شہید ہوئے۔ یہ آخری سریہ تھا۔ اسامہ بن زید بن حارثہ کو آپ نے اس لشکر کا امیر اور سردار مقرر کیا۔ چہارشنبہ سے آپ کی علالت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پنجشنبہ کے روز باوجود علالت کے آپ نے خود اپنے دست مبارک سے نشان بنا کر اسامہ کو دیا۔ حضرت اسامہ نشان لے کر باہر تشریف لائے اور بریدہ اسلمی کے سپرد کیا اور فوج کو مقام جرف میں جمع کیا۔ علالت کی ابتدا۔ ماہ صفر کے اخیر عشرے میں آپ ایک بار شب کو اٹھے اور فرمایا کہ مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ اہل بقیع کے لیے استغفار کروں۔ وہاں سے واپس تشریف لائے تو دفعتاً مزاج ناسازگار ہو گیا، سر میں درد اور بخار کی شکایت پیدا ہو گئی۔ یہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری کا دن تھا اور بدھ کا روز تھا۔ اسی حالت میں آپ باری باری ازواج مطہرات کے یہاں تشریف لے جاتے رہے۔ جب مرض میں شدت ہوئی تو ازواج مطہرات سے اجازت لے کر حضرت عائشہ کے یہاں تشریف لے آئے۔ 13 یا 14 روز آپ علیل رہے، جس میں سے آخری ہفتے کی تیمارداری عائشہ صدیقہ کے حصے میں آئی۔ اثناء علالت میں آپ کو اسود عنسی اور مسیلمہ کذاب اور طلیحہ اسدی ان مدعیان نبوت اور لوگوں کے مرتد ہونے کی خبر معلوم ہوئی۔ آپ نے مرتدین سے جہاد کی وصیت اور تاکید فرمائی اور اسود عنسی کی سرزنش کے لیے انصار کی ایک جماعت روانہ فرمائی۔ آپ کی وفات سے ایک روز پیشتر اسود عنسی کو قتل کیا گیا۔
حضرت سید النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا رونا اور ہنسنا۔ اسی بیماری میں آپ نے حضرت فاطمہ کو بلایا اور سرگوشی کی۔ حضرت فاطمہ رو پڑیں، اس کے بعد کچھ اور سرگوشی کی تو ہنس پڑیں۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ ہم نے آپ کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ سے اس کا سبب دریافت کیا تو یہ کہا کہ اول آپ نے مجھ سے یہ فرمایا کہ جبریل مجھ سے ہر سال رمضان میں قرآن کا 1 مرتبہ دور کیا کرتے تھے، اس سال 2 مرتبہ دور کیا، میرا خیال ہے کہ اسی بیماری میں میری وفات ہوگی۔ یہ سن کر میں رو پڑی۔ بعد ازاں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے گھر والوں میں تو سب سے پہلے مجھ سے آ ملے گی۔ یہ سن کر میں ہنس پڑی۔ چنانچہ 6 ماہ بعد ہی اس عالم سے رحلت فرما گئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز جماعت اور صدیق اکبر کو نماز پڑھانے کا حکم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں جب تک طاقت رہی اس وقت تک آپ برابر مسجد میں تشریف لاتے رہے اور نماز پڑھاتے رہے۔ سب سے آخری نماز جو آپ نے پڑھائی وہ جمعرات کی مغرب کی نماز تھی، جس کے 4 روز بعد بروز پیر آپ کا وصال ہو گیا۔ صحیح بخاری میں ام فضل سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مغرب کی نماز پڑھائی جس میں والمرسلات پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے ہم کو کوئی نماز نہیں پڑھائی یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ جب عشاء کا وقت آیا تو دریافت فرمایا کہ کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، لوگ آپ کے منتظر ہیں۔ آپ نے اٹھنے کا قصد فرمایا مگر شدت مرض کی وجہ سے فرمایا کہ ابو بکر کو میری طرف سے حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ واقعہ قرطاس۔ وفات سے 4 یوم پیشتر مرض میں شدت ہوئی تو جو لوگ حجرہ نبوی میں حاضر تھے ان سے فرمایا کاغذ قلم دوات لے کر آؤ تاکہ تمہارے لیے ایک وصیت نامہ لکھوا دوں، اس کے بعد تم گمراہ نہ ہوگے۔ یہ سن کر اہل مجلس اختلاف کرنے لگے۔ حضرت عمر نے کہا کہ آپ بیمار ہیں، درد کی شدت ہے، ایسی حالت میں تکلیف دینا مناسب نہیں۔ کتاب اللہ ہمارے پاس ہے جو ہم کو گمراہی سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ بعض نے حضرت عمر کی تائید کی اور بعض نے کہا کہ دوات قلم لا کر لکھوا لینا چاہیے۔ مجلس میں جب اختلاف زیادہ ہوا اور شور و شغب ہونے لگا تو حضرت نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ، مجھ کو میرے حال پر چھوڑ دو، میں جس حالت میں ہوں وہ بہتر ہے اس سے کہ جس کی طرف تم مجھ کو بلا رہے ہو۔ لوگوں کے چلے جانے کے بعد آپ نے آرام فرمایا۔ ظہر کی نماز کے وقت جب طبیعت کو کچھ سکون ہوا اور مرض کی شدت میں کچھ افاقہ ہوا تو یہ ارشاد فرمایا کہ 7 مشکیں پانی کی میرے سر پر ڈالو۔ چنانچہ حسب الحکم آپ پر پانی کی 7 مشکیں ڈالی گئیں۔ اس طرح غسل سے آپ کو 1 گنا سکون ہوا اور آپ حضرت عباس اور حضرت علی کے سہارے سے مسجد میں تشریف لائے اور نماز پڑھائی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ ابو بکر کی بائیں جانب جا کر بیٹھ گئے اور باقی نماز لوگوں کو آپ نے پڑھائی۔ اب آپ امام تھے اور ابو بکر آپ کی اقتدا کرنے لگے اور باقی نمازی ابو بکر کی تکبیروں پر نماز ادا کرنے لگے۔ یہ ظہر کی نماز تھی اور حضور پرنور کی یہ امامت آخری امامت تھی، اور بعد ازاں آپ نے خطبہ دیا اور یہ آپ کا آخری خطبہ تھا۔ آخری خطبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ممبر پر رونق افروز ہوئے۔ حق جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلے اصحاب احد کا ذکر فرمایا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ پھر مہاجرین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم زیادہ ہوگے اور انصار کم ہوں گے، دیکھو انصار نے مجھ کو ٹھکانہ دیا، ان میں سے جو محسن اور نیکوکار ہو اس کے ساتھ احسان کرو، اور ان میں سے جو غلطی کر گزرے تم اس سے درگزر کرنا۔ پھر فرمایا اے لوگو، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ خواہ دنیا کی نعمتوں کو اختیار کرے یا خدا کے پاس کی نعمتوں یعنی آخرت کو اختیار کرے، لیکن اس بندے نے خدا کے پاس کی نعمتوں کو یعنی آخرت کو اختیار کر لیا۔ ابو بکر چونکہ سب سے زیادہ علم والے تھے اس لیے سمجھ گئے کہ اس بندے سے حضور پرنور ہی مراد ہیں۔ سنتے ہی رو پڑے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر ٹھہرو اور قرار پکڑو۔ پھر مسجد کی طرف لوگوں کے جتنے دروازے کھلے ہوئے تھے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ سب دروازے بند کر دیے جائیں،
ایک ابو بکر کا دروازہ کھلا رہنے دیا جائے۔ جان و مال، صحبت و رفاقت کے اعتبار سے سب سے زیادہ احسان کرنے والے مجھ پر ابو بکر ہیں۔ ابو بکر سے بڑھ کر میرا کوئی محسن نہیں۔ جس نے میرے ساتھ کوئی احسان کیا میں نے اس کی مکافات کر دی، سوائے ابو بکر کے کہ اس کے احسانات کا بدلہ اور صلہ اللہ ہی اس کو قیامت کے دن دے گا۔ اگر میں اپنے پروردگار کے سوا کسی کو اپنا جانی دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن ان سے اسلامی اخوت اور مودت ہے جس میں وہ سب سے افضل اور برتر ہیں، اور اس اخوت اور مودت میں کوئی دوسرا اس کا ہمسر نہیں۔ پھر اسی خطبے میں یہ فرمایا کہ جیش اسامہ کو جلدی روانہ کرو، اور فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ بعض لوگ اسامہ کی امارت اور سرداری پر معترض ہیں کہ بوڑھوں کے ہوتے ہوئے نوجوان کو یہ منصب کیوں عطا کیا گیا۔ آگے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، انہی لوگوں نے اس سے پہلے اس کے باپ یعنی زید کی امارت اور سرداری پر بھی اعتراض کیا تھا۔ خدا کی قسم اس کا باپ زید بھی امارت اور سرداری کا اہل تھا، اور اس کے بعد اس کا بیٹا اسامہ بھی امارت کا اہل ہے، اور میرے نزدیک محبوب ترین لوگوں میں سے ہے۔ اور یہ فرمایا کہ لعنت ہو اللہ کی یہود اور نصارہ پر جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ اس کے بعد ممبر سے اتر آئے اور حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے۔ حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ خطبہ جمعے کے روز ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد مسجد کی حاضری سے بالکلیہ انقطاع ہو گیا، اور فضل کی روایت میں جو یہ گزرا کہ حضور کی آخری نماز مغرب کی نماز تھی کہ از اول تا آخر جس نماز میں امامت اور قرات فرمائی ہو وہ مغرب کی نماز ہے۔ ہفتے کے روز اسامہ اور دیگر صحابہ جن کو جہاد پر مامور فرمایا تھا آپ سے ملنے کے لیے آئے اور آپ سے رخصت ہو کر روانہ ہوئے۔ اتوار کو پھر مرض میں شدت ہو گئی۔ حضرت اسامہ یہ خبر سنتے ہی پھر آپ کو دیکھنے کے لیے مدینہ واپس آئے۔ دیکھا تو مرض کی شدت ہے، آپ بات نہیں کر سکتے۔ حضرت اسامہ نے جھک کر پیشانی مبارک پر بوسہ دیا۔ حضرت نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، پھر اسامہ پر رکھ دیے۔ اسامہ کہتے ہیں میں سمجھا کہ آپ میرے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ بعد ازاں اسامہ جرف میں واپس آ گئے جہاں پڑاؤ تھا۔ یوم الوصال، پیر کی صبح کو آپ نے حجرے کا پردہ اٹھایا، دیکھا کہ لوگ صف باندھے ہوئے صبح کی نماز میں مشغول ہیں۔ صحابہ کو دیکھ کر آپ مسکرائے۔ صدیق اکبر نے ارادہ کیا کہ پیچھے ہٹیں۔ آپ نے اشارے سے فرمایا کہ نماز پوری کرو۔ ضعف اور ناتوانی کی وجہ سے آپ زیادہ کھڑے نہ ہو سکے۔ حجرے کا پردہ ڈال دیا اور اندر واپس تشریف لے گئے۔ صدیق اکبر جب صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو سیدھے حجرہ مبارکہ میں گئے اور آپ کو دیکھ کر عائشہ صدیقہ سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ کو اب سکون ہے، جو کرب اور بے چینی پہلے تھی وہ اب جاتی رہی۔ اور چونکہ یہ دن صدیق اکبر کی 2 بیویوں میں سے اس بیوی کی باری کا دن تھا جو مدینے سے 1 کوس کے فاصلے پر رہتی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر وہاں چلے گئے۔ اور دوسرے لوگوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت کو سکون ہے تو وہ بھی اپنے گھروں کو واپس ہو گئے۔ عالم نزع، لوگ تو یہ سمجھ کر کہ آپ کو افاقہ اور سکون ہے منتشر ہو گئے، کچھ دیر نہ گزری تھی کہ عالم نزع شروع ہو گیا۔ اتنے میں حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر ہاتھ میں مسواک لیے آ گئے۔ آپ ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کے لیے مسواک لے لوں؟ آپ نے اشارے سے فرمایا ہاں۔ میں نے کہا اس کو نرم کر دوں؟ آپ نے اشارے سے فرمایا ہاں۔ میں نے چبا کر وہ مسواک آپ کو دی۔ آپ کے پاس پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، بار بار ہاتھ اس پیالے میں ڈالتے اور منہ پر پھیر لیتے اور یہ کہتے جاتے تھے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ پھر چھت کی طرف دیکھا اور ہاتھ اٹھا کر یہ فرمایا اللہم رفیق الاعلیٰ، اور روح مبارک عالم بالا کو پرواز کر گئی اور دست مبارک نیچے گر گیا۔ تاریخ وفات، یہ جاں گداز اور روح فرسا واقعہ جس نے دنیا کو نبوت و رسالت کے فیوز و برکات اور وحی ربانی کے انوار و تجلیات سے محروم کر دیا، پیر کے دن دوپہر کے وقت 12 ربیع الاول کو پیش آیا۔ عمر شریف، انتقال کے وقت آپ کی عمر شریف 63 سال کی تھی۔ صحابہ کا اضطراب،
اس خبر قیامت اثر کا کانوں میں پہنچنا تھا کہ قیامت آ گئی۔ سنتے ہی صحابہ کے ہوش اڑ گئے، تمام مدینے میں تہلکا پڑ گیا۔ ذو النورین عثمان غنی ایک سکتے کے عالم میں تھے، دیوار سے پشت لگائے بیٹھے تھے، شدت غم کی وجہ سے بات تک نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت علی کا یہ حال تھا کہ زار و قطار روتے تھے۔ عائشہ صدیقہ اور ازواج مطہرات پر جو صدمہ اور الم کا پہاڑ گرا اس کا پوچھنا ہی کیا۔ حضرت عباس بھی پریشانی میں سخت بے حواس تھے۔ حضرت عمر کی پریشانی اور حیرانی سبھی سے بڑھی ہوئی تھی۔ وہ تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے اور بآواز بلند یہ کہنے لگے، منافقین کا گمان ہے کہ حضور پرنور انتقال کر گئے، آپ ہرگز نہیں مرے، بلکہ آپ تو اپنے پروردگار کے پاس گئے ہیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر خدا تعالیٰ کے پاس گئے اور پھر واپس آ گئے، آپ بھی اسی طرح ضرور واپس آئیں گے اور منافقوں کا قلاقمہ کریں گے۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ یہ کہے کہ حضرت کا انتقال ہو گیا۔ ابو بکر صدیق وصال کے وقت موجود نہ تھے۔ حضرت ابو بکر کو جب اس جاں گداز حادثے کی خبر پہنچی تو فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ پہنچے، مسجد نبوی کے دروازے پر گھوڑے سے اترے اور حزین و غمگین حجرہ مبارکہ کی طرف بڑھے اور عائشہ صدیقہ سے اجازت لے کر اندر داخل ہوئے۔ حضرت بستر مبارک پر تھے۔ صدیق اکبر نے چہرہ انور سے چادر کو ہٹایا اور پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور یہ کہا، وا نبیہ وا خلیلہ وا صفیہ، 3 مرتبہ ایسا کیا۔ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو 2 مرتبہ موت کا مزہ نہیں چکھائے گا، جو موت آپ کے لیے لکھی گئی تھی وہ آ چکی۔ یہ کہہ کر حجرہ شریفہ سے باہر آئے۔ صدیق اکبر کا خطبہ۔ صدیق اکبر ممبر نبوی کی جانب بڑھے اور بآواز بلند لوگوں سے کہا کہ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں۔ سب لوگ بیٹھ گئے۔ صدیق اکبر نے حمد و ثنا کے بعد یہ خطبہ پڑھا، جو شخص تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا سو جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور اس پر موت نہیں آ سکتی، اور اگر بالفرض کوئی شخص محمد کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ محمد وفات پا گئے، اور نہیں ہے محمد مگر اللہ کے ایک رسول جن سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ سو اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہو جائیں تو کیا تم دین اسلام سے واپس ہو جاؤ گے؟ اور جو شخص دین اسلام سے واپس ہوگا تو وہ اللہ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اللہ عنقریب شکر گزاروں کو انعام دے گا۔ وما محمد اللہ رسول۔ اسی میں ایک دفعہ یہ بھی ہو گیا تھا کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جب محمد کا انتقال ہو گیا تو اب کس لیے جنگ کرنی؟ حضرت عمر بھی ہے ان میں سے۔ جب خبر یہ اڑ گئی کہ حضور فوت ہو گئے، انہوں نے تلوار پھینک دی، بیٹھ گئے، اب کس کے لیے جنگ کرنی؟ تو اس میں کہا گیا کہ یہ تو تمہارا غلط رویہ ہے، گرفت ہو رہی ہے، ہر ایک کے اوپر گرفت ہوگی، پہلی گرفت محمد پر ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا لگا من الامر شیء۔ تو حضرت عمر بہرحال حضور کے مقابلے میں تو کوئی حیثیت نہیں، ان پر بھی گرفت ہو رہی۔ وما محمد اللہ رسول، اور محمد کچھ نہیں ہے اس کے سوا کہ وہ اللہ کے رسول ہے، وہ معبود تو نہیں ہے۔ تم ان کے لیے تو جہاد نہیں کر رہے، تم جہاد اللہ کے لیے کر رہے ہو۔ دین کا غلبہ جو ہے وہ اللہ کے دین کا غلبہ ہے۔ محمد کی حیثیت کیا ہے؟ وہ تو اللہ کے رسول ہے۔ وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے۔ افئن مات، تو اگر وہ ان کا انتقال ہو جائے، او قتلا، یا بالفرض وہ قتل ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے؟ یہی تمہارے دین اور ایمان کی حقیقت ہے۔ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، اور جو کوئی بھی اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائے گا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وسيجزي الله الشاكرين، ہاں اللہ بدلہ دے گا شکر کرنے والوں کو۔ حضرت عمر چونکہ جذباتی انسان تھے، اس میں کوئی شک نہیں، تقریباً یہی کیفیت حضور کے انتقال پر پھر ہو گئی تھی ان کی۔ تلوار کھینچ کر بیٹھ گئے تھے، جو کہے گا محمد کا انتقال ہو گیا سر اڑا دوں گا اس کا۔ وہ تو پھر حضرت ابو بکر آئے، وہ یار غار، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، وہ آئے ہیں۔ ان کے لیے چونکہ رکاوٹ نہیں تھی، حضرت عمر تو اندر جا نہیں سکتے تھے، حضرت عائشہ کا حجرہ تھا۔ اب حضرت عائشہ بیٹی ہے حضرت ابو بکر کی، وہ سیدھے گئے حجرے میں، جا کر چہرہ مبارک پر چادر تھی ہٹائی اور آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا کہ اب دوبارہ موت آپ پر وارد نہیں ہوگی، اب تو حیات جاویدانی آپ کو حاصل ہو چکی۔ پھر باہر آ کر یہی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے محسوس ہوا جیسے یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، اتنا اثر ہوا۔
یہ عظیمت تھی حضرت ابوبکر کی، بہت بلند مقام ہے حضرت ابوبکر کا۔ صدیق اکبر کا ان آیات کی تلاوت کرنا تھا کہ یکلخت حیرت کا عالم دور ہو گیا اور غفلت کا پردہ آنکھوں سے اٹھ گیا اور سب کو یقین ہو گیا کہ آن حضرت کا وصال ہو گیا۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ لوگوں نے اس سے پہلے یہ آیت سنی ہی نہ تھی، جسے دیکھو وہ انہی آیتوں کی تلاوت کر رہا تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میری حالت بھی یہی ہوئی کہ گویا میں نے آج ان آیتوں کو پڑھا ہے اور اپنے خیال سے رجوع کر لیا۔ تجہیز و تکفین اور غسل۔ جب غسل کا ارادہ کیا تو پیرہن مبارک ہی میں آپ کو نہلایا گیا اور بعد میں وہ نکال لیا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ غسل دے رہے تھے اور حضرت عباس اور ان کے دونوں صاحبزادے فضل و قسم کروٹیں بدلتے تھے اور اسامہ اور شقران پانی ڈال رہے تھے۔ غسل کے بعد 3 کپڑوں میں آپ کو کفن دیا گیا اور وہ پیرہن جس میں آپ کو غسل دیا گیا وہ اتار لیا گیا۔ تجہیز و تکفین کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ آپ کہاں دفن ہوں؟ صدیق اکبر نے کہا میں نے حضرت کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ پیغمبر اسی جگہ دفن ہوتے ہیں جہاں ان کی روح قبض ہوتی ہے، چنانچہ اسی جگہ آپ کا بستر ہٹا کر قبر کھودنا تجویز ہوا، لیکن اس میں باہم اختلاف ہوا کہ کس قسم کی قبر کھودی جائے۔ مہاجرین نے کہا مکہ کے دستور کے مطابق بغلی قبر کھودی جائے، انصار نے کہا مدینہ کے طریقے پر لحد تیار کی جائے۔ ابو عبیدہ بغلی قبر اور ابو طلحہ لحد کھودنے میں ماہر تھے۔ یہ طے پایا کہ دونوں کو بلانے کے لیے آدمی بھیج دیا جائے، جون سا شخص پہلے آ جائے وہ اپنا کام کرے۔ چنانچہ ابو طلحہ پہلے آ پہنچے اور آپ کے لیے لحد تیار کی۔ نماز جنازہ۔ سنن ابن ماجہ میں عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ منگل کے روز جب آپ کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہوئے تو جنازہ شریف کو قبر کے کنارے پر رکھا گیا۔ ایک گروہ حجرہ شریفہ میں آتا تھا اور تنہا نماز پڑھ کر باہر واپس آ جاتا تھا۔ ابن دحیہ فرماتے ہیں کہ 30,000 آدمیوں نے اس طرح آپ کی نماز جنازہ پڑھی۔ تدفین۔ حضرت علی اور حضرت عباس اور ان کے دونوں صاحبزادے فضل اور قسم نے آپ کو قبر میں اتارا۔ جب دفن سے فارغ ہوئے تو کوہان کی شکل میں آپ کی تربت تیار کی اور پانی چھڑکا۔ آپ کی وفات کے بعد جب صدیق اکبر خلیفہ ہوئے تو پہلا کام یہ کیا کہ باوجود مخالفت کے جیش اسامہ کو روانہ کیا اور جرف تک خود مشایعت کے لیے گئے۔ اس طرح جیش اسامہ روانہ ہوا اور 40 دن کے بعد مظفر و منصور واپس آیا۔